چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عمیرہ احمد کے ماسٹر پیس ناول من و سلویٰ کے بارے میں۔ من و سلویٰ کا بنیادی موضوع رزق حلال ہے۔ بنی اسرائیل پہ نازل کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک من و سلویٰ تھی۔ من ایک میٹھی دانے دار شے تھی، آسمان سے رات کی شبنم کی طرح گر کر جم جاتی تھی۔ سلویٰ ایک بٹیر تھا جو کثیر تعداد میں ان علاقوں میں آتا تھا اور وہ اسے پکڑ کر کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک جلا وطنی کے دور میں یہ آسمانی رزق کھاتے رہے۔ پھر اس رزق پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمینی رزق کا مطالبہ کرنے لگے، جو اس پاکیزہ سادہ کھانے کے بجائے انواع اقسام کے کھانا چاہتے تھے۔ مجھے من و سلویٰ کے بارے میں پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ بنی اسرائیل کے من و سلویٰ اور ہمارے رزق حلال میں بہت مماثلت ہے۔ وہ پاکیزہ سادہ کھانا تھا، یہ پاکیزہ سادہ رزق ہے۔ دونوں کا حصول بے حد آسان ہے، مگر بنی اسرائیل کے لیے من و سلویٰ پر انحصار کرنا اور ہمارے لیے رزق حلال پر جینا مشکل ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی سوچ تھی، یہ ہماری سوچ ہے۔ وہ من و سلویٰ سے ناخوش تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ ہم کو رزق حلال پسند نہیں اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں زمین سے اگنے والا انواع اقسام کا رزق چاہیے تھا، ہمیں شارٹ کٹ سے کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ بنی اسرائیل کی قوم کہتی تھی کہ موسیٰ کا رب کنجوس ہے، جس کے پاس ان کے لیے من و سلویٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں رزق حلال کے سوا اور کچھ نہ دے کر تنگ کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی اس سوچ اور ناشکری کی وجہ سے مغضوب ہوئی اور یقیناً ہم مغضوب نہیں ہونا چاہتے۔ اس کا فیصلہ ہمیں اپنی اپنی جگہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بس ایک بات، من و سلویٰ کوئی اسلامی کہانی نہیں، نہ ہی کوئی اسلامک اسکالفیکیشن ہے۔ ایک ایشو کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میرا علم ناقص ہے، میری عقل محدود ہے، مجھے ان دونوں میں کوئی گمان نہیں، مگر میری نیت میں کوئی خرابی نہیں اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تو من و سلویٰ حاضر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ من و سلویٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خوش رہیں اور باقی سب کا بھی خیال رکھیں۔